السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12ویں شب میں آج آپ نے تراویحوں میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی تلاوت سماعت فرمائی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، سورت نمبر 17، مکی صورت ہے، 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں۔ نزول کے حساب سے اس کا نمبر 50 ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 1 نمبر آیت میں اللہ کی ذات پاک ہے جو رات ہی رات میں اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام یعنی مکہ سے مسجد الاقصی یروشلم لے گیا، پھر معراج کا سفر شروع ہوا اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے کچھ نمونے میں معجزے دکھائے، جیسے لمبا سفر رات کے چھوٹے حصے میں ہو گیا، اور پھر مسجد اقصی پہنچ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرمائی، بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ پھر آسمانوں میں پہنچ کے الگ الگ آسمانوں پر تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ سدرۃ المنتہا جو ایک جگہ ہے جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پہ ہے، اللہ نے وحی کے ذریعے نمازیں دیگر نعمتیں عطا کی، اور یہ سفر جو ہے تمام بیداری کی حالت میں ہوا۔ یہ دنیا کا طویل ترین سفر ہے جو قلیل مدت میں ہوا تھا، یہاں تک کہ کنڈی ہلتی رہ گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بستر گرم تھا اور پوری کائنات گھوم آئے تھے۔ 2 نمبر آیت میں توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری کتاب ہے جو صرف ان کی قوم بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی۔ ایسے ہی تمام رسول اپنی قوموں کے لیے کتاب لائے، صرف قرآن ہی قیامت تک پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن نے کہا خدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن، قیامت تک اب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ 11 نمبر آیت میں جیسے انسان بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، ایسی پریشانی آنے پر اپنے لیے برائی و ہلاکت کی بد دعا مانگنے لگتا ہے، اس لیے اسے جلد باز کہا گیا ہے۔ یہاں بتا دوں مومن کو اپنے لیے بد دعا کرنا گناہ ہے۔ 15 نمبر آیت میں راہ راست حاصل کرنے والا صرف اپنے لیے ہی راہ یافتہ ہوتا ہے، جو بھٹک جائے اس کا بوجھ خود اس کے اوپر ہے۔ 19 نمبر آیت میں آخرت کی چاہت رکھنے والوں کو آخرت کے لیے ایمان کے ساتھ ایسی ہی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی جیسی محنت اور کوشش کا حق ہے۔ 20 نمبر آیت میں اللہ اپنا رزق، ضرورت کے سامان اور دنیا کی تمام آسائشیں مومن ہو یا کافر سب کو دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں دنیا میں کسی کے لیے نہیں روکی جاتی، کیونکہ اللہ کی نظر میں تو اس پوری کائنات کی اوقات ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ 23 نمبر آیت میں شرک نہ کرنے، ماں باپ کے ساتھ احسان مطلب اچھا سلوک کرنے، ایک ہوں یا دونوں، ان کے بڑھاپے میں ان کے سامنے اف بھی نہ کہنے، وہ ان سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنے اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کا حکم ہے۔ جیسے ہلکی سی کوئی چیز چبھے تو منہ سے اف نکلتا ہے، اتنی بھی تکلیف اپنے ماں باپ کو نہیں دینی۔ 24 نمبر آیت میں عاجزی اور محبت کے ساتھ ماں باپ کا خیال رکھتے ہوئے ان کے سامنے بازو پست رکھتے ہوئے ان کے لیے ایسے ہی رحم کی دعا کرنی ہے جیسے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے۔ 27 نمبر آیت میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ 29 نمبر آیت میں اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے نہیں باندھنے یعنی کنجوسی و بخیلی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسے بخیلی کی اپنی ذات، اہل و عیال پر بھی، ایسی بخیلی کہ جو اپنی ذات یا اہل و عیال پہ بھی خرچ نہ کرے، اور ہاتھ کو بالکل ہی کھول دینے سے ہی منع فرمایا ہے، یعنی فضول خرچی یا دوسری کی مدد میں جذباتی ہو کے آدمی اپنا سب کچھ لٹا دے۔ 31 نمبر آیت میں رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو قتل یعنی کہ ابورشن وغیرہ کرانا حرام ہے۔ 32 نمبر آیت میں زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنے یعنی دور رہنے کا حکم ہے، اس سے بڑی بے حیائی اور بری راہ بتایا گیا ہے۔ 35 نمبر آیت میں ناپتے وقت بھرپور پیمانے سے ناپنے اور سیدھی ترازو سے تولنے کا حکم ہے۔ 36 نمبر آیت میں جس بات کی خبر نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ 37 نمبر آیت میں زمین پر اکڑ کر چلنے کی ممانعت ہے، کیونکہ انسان اپنی اکڑ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ ہی اونچائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ 53 نمبر آیت میں منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، اچھے لہجے میں بات کریں تاکہ شیطان ہم میں اختلاف نہ پیدا کر سکے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی نے فرمائی یہ بات۔ 58 نمبر آیت میں کائنات میں جتنی بستیاں ہیں
قیامت کے دن سے پہلے پہلے اللہ انہیں تمام بستیوں کو ہلاک کر دے گا۔ شاید یہ ایٹمی جنگ کا ذکر ہو، اللہ عالم، ویسے تو اندازہ ہے اس آیت میں۔ 65 نمبر آیت میں اپنے سچے بندوں پر اللہ کو بھی بھروسہ ہے کہ شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ایسے بندے اللہ کا غرور ہیں جو مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے یہی کہا تھا شیطان کو، میرے مخلص بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو 70 نمبر آیت میں انسان کو اللہ نے اپنی ذات اور مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 72 نمبر آیت میں جو دنیا میں اللہ سے اندھا و غافل رہا، آخرت میں بھی جنت سے غافل کر دیا جائے گا۔ 74 نمبر آیت میں نبیوں کی تربیت اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ 75 نمبر آیت میں جنہیں علم اور نعمتیں عطا ہوتی ہیں انہیں گناہوں پر سزا بھی سخت ملتی ہے، مطلب جس کا جیسا رتبہ اس کی ویسی پکڑ ہوگی۔ 78 نمبر آیت میں اس آیت میں 5 نمازوں کے وقتوں کا ذکر لگتا ہے اور فجر میں قرآن کی تلاوت کو افضل بتایا گیا ہے۔ 79 نمبر آیت میں تہجد کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ 80 نمبر آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو جس جگہ یعنی مدینہ شریف سے میں داخل فرمائے سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جس جگہ سے نکالے یعنی مکہ شریف سے سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے غلبہ و امداد عطا فرما۔ 81 نمبر آیت میں حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ یہ روایتوں میں بات ہے کہ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں رکھے 360 بتوں کو چھڑی سے مار کے گراتے ہوئے یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت، جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس سے پہلے جو 80 نمبر آیت تھی نا اس کی، وہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مؤثر ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ اگر 7 بار یا 11 بار صبح شام شوگر کے مریض پڑھیں تو الحمدللہ شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ 85 نمبر آیت میں اللہ نے روح کو عالم امر کی چیز بتایا ہے جس کا انسان کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ 95 نمبر آیت میں اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ان میں کوئی آسمانی فرشتہ ہی رسول بن کر آتا۔ 100 نمبر آیت میں اگر انسان کہیں اللہ کی رحمت کے خزانوں کا مالک بھی بن جاتا تب بھی اس خزانے کے ختم ہو جانے کے خوف سے اسے خرچ نہ کرتا، کیونکہ بنیادی طور پر انسان تنگ دل و بخیل ہے۔ حالانکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور ہم اپنے اوپر نظر ڈالیں کہ ہمیں اللہ کتنا مال دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا دم نکلتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 106 نمبر آیت میں قرآن کو اللہ نے تھوڑا تھوڑا فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا تاکہ اس کی نصیحتیں اور عذاب کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حالات اور ضرورت کے مطابق بتاتے رہیں۔ 110 نمبر آیت میں نماز نہ تو بہت بلند آواز میں پڑھی جائے اور نہ بالکل دبی ہوئی آواز میں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ 111 نمبر آیت میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک رکھتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، نہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورہ الکہف شروع ہوتی ہے، 18 نمبر صورت ہے، 15-16 نمبر آیت میں اس پارے میں ہے، مکی صورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ قرآن میں 18 نمبر پہ، نزول کے حساب سے 69 نمبر 69 نمبر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس صورت کے بارے میں بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اگر کوئی پوری صورت نہ پڑھ سکے تو کم سے کم شروع یا بعد کی 10 آیتیں پڑھ دیا کرے۔ اس کی 7 نمبر آیت میں اللہ نے زمین پر جو کچھ پیدا فرمایا اور زمین کی رونق یعنی چمک دمک و بناؤ سنگار ہے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے ہے، کون نیک عمل والا ہے۔ 8 نمبر آیت میں اللہ قیامت میں زمین کی تمام چیزوں کو ختم کر کے اس کو ایک صاف ہموار میدان جہاں کچھ بھی نہ ہوگا بنا دے گا۔ 10 نمبر آیت میں اصحاب کہف نے غار میں اللہ سے دعا کی تھی کہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ 18 نمبر آیت میں اصحاب کہف جب غار میں سوئے ہوئے تھے تو اللہ انہیں اپنی قدرت سے دائیں بائیں کروٹیں دلاتا رہتا تھا، ورنہ 300 سال تک سوتے رہے۔ تھوڑے دن بھی ہمارا کوئی مریض بستر پہ لیٹا رہے تو اس کے بیڈ سول ہو جاتے ہیں، مطلب کمر میں زخم، تو اللہ نے کروٹیں دلائیں وہاں پہ۔ 19 نمبر آیت میں ہر حالت میں ہر جگہ کھانا دیکھ بھال کر پاکیزہ ہی کھانا چاہیے۔ غیر ملکوں میں جو رہتے ہیں مسلم لوگ اور مغربی ملکوں میں، وہاں کے مسلمانوں کو دھیان دینا چاہیے اس آیت پہ۔ سورہ کہف 19 نمبر آیت۔ 23-24 نمبر آیت میں مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے دعوے سے پہلے انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو کہنے کا حکم ہے۔ 27 نمبر آیت میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کا حکم ہے، مطلب طے کر کے روز تلاوت کرنی چاہیے،
4-5 رکوع ہی پڑھے جائیں، چاہے 2 رکوع پڑھے جائیں، لیکن روز۔ 28 نمبر آیت میں امیر لوگوں کی وجہ سے سچے مسلمانوں کی صحبت نہیں چھوڑنی ہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں۔ 49 نمبر آیت میں قیامت میں نامہ اعمال کو دیکھ کر گناہ گار لوگ اس میں درج ریکارڈ سے خوف زدہ ہو کر کہیں گے کہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ اس میں چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ جو ہم نے کیا تھا بنا درج کیے نہیں چھوڑا گیا ہے۔ سخت آیت ہے، ہم بھی اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں کہ ہم چھوٹے گناہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ 50 نمبر آیت میں اللہ کے حکم کے باوجود شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، شیطان جنوں میں سے تھا۔ 65 سے 82 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ 83 سے 84 نمبر آیت میں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے زمین میں انہیں بہت وسائل اور قوت دے رکھی تھی۔ 102 نمبر آیت میں اللہ کے مقابلے پر اللہ کو چھوڑ کر اسی کے بندوں کو اپنا حمایتی یعنی مشکل کشا ماننے والے کافروں کی مہمانی کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ 103 104 نمبر آیت میں دنیا کی زندگی میں خوش گمانی میں ایسے کاموں کو جو اللہ کے ہاں ناپسند ہوں اچھا سمجھ کر کرنے والے لوگ باعمل ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ 107 108 نمبر آیت میں اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور رہتے رہتے کبھی بھی بور ہو کر اس جگہ کو بدلنے کا ارادہ نہ کریں گے۔ جیسے یہاں ہم دنیا میں ایک جگہ پڑے پڑے بور ہو جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ 109 نمبر آیت میں اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے اگر سمندر کو سیاہی ہم بنا لیں اور اس سے لکھنے لگیں اور اس جیسے اور سمندر بھی اس کے ساتھ ملا لیے جائیں تو ان سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ مطلب اس کا علم، اس کی حکمت، اس کے دلائل، اس کی حمد و ثنا اتنی زیادہ ہے کہ وہ کتنا ہی ہم لکھ لیں پوری نہیں ہوتی۔ 110 نمبر آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری طرف وہی آتی ہے۔ یہ آج الحمدللہ سورہ کہف پوری ہو گئی۔ آج جو آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر آیت، اس کے حوالے سے ذرا سی بات میں آپ کو کر دوں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ماں باپ تمہارے بڑھاپے کو جب پہنچے، چاہے دونوں چاہے ایک، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، کندھے جھکا کے رکھنا۔ کندھے جھکانے سے مطلب یہ ہے کہ آپ غلاموں کی طرح سے ان کے آگے کھڑے رہیں، ہاتھ باندھے ہوئے جیسے غلام ہوتے ہیں کہ اگر وہ آواز دیں امی تو بس جی امی حضور، ابو آواز دیں جی ابو حضور۔ حالانکہ اس عمر میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، مطلب بنا فالتو کی دخل اندازی کرتے ہیں گھروں میں، انہیں سمجھ اتنی نہیں رہتی۔ قرآن نے اسے ضعیفی کی عمر کہا، اسی لیے بچے ہو جاتے ہیں اس عمر میں آگے ماں باپ بھی۔ مگر پھر بھی آپ ان حدیثوں پہ نظر رکھیں کہ نبی نے کہا کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک دفعہ کہا ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ایک دفعہ کہا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب آپ کو اپنی بچے جو آپ پال رہے ہیں ان سے اندازہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس طرح پالا ہوگا۔ تو اس لیے جن کے پاس ماں باپ ہیں جب تک وہ ہیں آپ ان کی بہت حرمت کرو۔ یہ 3 شیڈ ہیں جو آسمانی آفتوں کے آنے سے پہلے اپنے اوپر جھیل جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب یہ قبروں میں چلے جائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چیز تھے۔ آج بھی جن کی مائیں نہیں ہے نا، انہیں جب کوئی ایسا بزرگ یا کوئی ایسی بزرگ عورت مل جاتی ہے جو سر پہ ہاتھ رکھے یا انہیں چوم لے چپٹا لے تو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ مائیں کبھی نہیں مرتی، کسی کی ماں نہیں مرا کرتی، وہ کسی نہ کسی طرح سے اس معاشرے میں زندہ ہے ہمارے لیے۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں یہاں جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں میرے سے بڑی، جب وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے چپٹانے کی کوشش کرتی ہیں۔ حالانکہ بڑھیا بالکل عورتیں ہوتی ہیں اور ہیں نامحرم میرے لیے، مگر پھر بھی میں ان کے جذبات کو روکتا نہیں۔ بازی ہاتھ چومے گی، بازی گلا چومے گی، بازی ماتھا چومے گی۔ آپ کو کیا بتاؤں، مطلب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میری ماں مری نہیں، ان میں زندہ ہے۔ تو کسی کی ماں نہیں مرتی کبھی، کہیں نہ کسی موڑ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسی کوئی مرد کوئی عورت مل جائے گا کہ آپ کو اپنی ماں یاد آ جائے گی، جو آپ کو فالتو کی دعائیں دیتی تھی، آپ کے مڑنے پہ اللہ سے کہتی تھی اللہ میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے، یا آج نئے کپڑے پہن کے نکلا ہے نکلی میری بیٹی، یا اللہ یہ پیپر دینے جا رہی سے کامیاب، آپ کو پتہ بھی نہیں وہ کب دعا دے دی اس نے آپ کو، اور اس کی دعائیں کتنی کام آئیں آپ کے۔ آپ یقین کرو بڑے سے بڑے پیر کی دعا بھی کام نہیں آ سکتی۔ آپ کے اپنے گھر میں پیر ہیں دونوں، اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر زندہ نہیں ہیں تو وہ قبروں میں ہیں۔
آپ اپنی تمام حاجتیں اللہ کے آگے ان کی قبروں پہ جا کے رکھا کرو کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ آپ یقین کرو کام بن جائیں گے۔ ماں باپ سے بڑا نہ کوئی تحفہ ہے اس دنیا میں، خاص طور سے ماں تو بس یہ سمجھو کہ مامتا کا بس ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں تو بات کرتے ہوئے مجھے لرزی آتی ہے الحمدللہ جب میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ ہماری تو ماں چلی گئی، لیکن آپ لوگوں کی جن کے پاس ہے نا ماں، ضرور چاہے آپ 70 سال کے، چاہے آپ 20 سال کے، چاہے آپ 50 سال کے، ضرور اس کی ٹانگیں دبایا کرو، یہ سمجھ کے کہ میں جنت میں بیٹھا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ کر کے دیکھو آپ انشاءاللہ تعالیٰ، چپٹایا کرو، چوما کرو، دل جوئی کرا کرو، مذاقیں کرا کرو، اور ان کے لیے ان کی پسند کی چیزیں لایا کرو، ماں ہو یا باپ ہو، گالیاں کھا لیا کرو اپنے ماں باپ کی، کوسنے کھا لیا کرو۔ یہ تحفے ہیں، جب تک یہ زندہ ہیں جب تک یہ تحفے مل رہے ہیں۔ آپ یقین کرو یہ جھڑکی آپ کو بعد میں بہت یاد آئے گی۔